عام سادہ سا مسلمان ہے نا، وہ اپنے اکابر علماء کی طرف دیکھتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی پیر صاحب سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، جب وہ ان بڑوں کے اندر بد عقیدگی دیکھتا ہے یا صلح کلیت والا معاملہ آپ لے لیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یار ان کی کوئی احتیاط نہیں رہی، ان کے ہاں یہ معیار اب باقی نہیں رہا کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، تو پھر یا بد عملی وہ دیکھتا ہے، وہ بھی اس طرح کے قول و فعل میں تضاد ہے، کمٹمنٹ پورے نہیں ہو رہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، یا زبان کا اتنا غلط فحش استعمال ہو رہا ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان وہ کہاں کھڑا ہے بیچارہ، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ نالج ہے نہیں، انہوں نے جن سے سیکھا تھا ان سے ہی جب یہ چیزیں کسی نہ کسی جہد سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس بارے میں بھی حضرت کچھ رہنمائی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت ہی اہم آپ نے سوال کیا ہے. اسلام کے اندر اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش جائز نہیں. بالکل ٹھیک. یہ پرستش ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کو پرستش کے قابل سمجھنا بھی جائز نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب؟ پہلے دن ہی جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اگلا قدم بھی ہم کہتے ہیں لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ. اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ایک معنی پہلا تو یہ نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لا معبود الا اللہ. پھر اگلا معنی لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، اللہ کے سوا پوری کائنات کے کوئی چیز مؤثر حقیقی نہیں. اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی چیز مؤثر حقیقی، کاش کہ کوئی اہل سنت کا نظریہ سمجھے. کیا کہنے، تو اللہ کے سوا کسی کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہی نہیں. وہ تو سبب جان کر چیزوں کی طرف رسائی کرتے ہیں. ان کا جو توکل ہے، ان کی جو نظر ہے، وہ تو اپنے رب پہ ہوتی. سبحان اللہ، واہ، ویسے ہی. پھر تیسرے مرحلے میں ہمارے ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ. اللہ کے سوا ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. وہ جو علامہ اقبال نے یہ کہا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم نہ مال غنیمت کا ارادہ رکھتے ہیں نہ کشور کشائی ہمارا مقصود ہے. ہمارے ہاں تو صرف اللہ ہی مقصود ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان والوں کی محبت اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کی دشمنی اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کا دینا اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کا نہ دینا صرف اللہ ہی کے لیے. لا مقصود الا اللہ. پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو کہا نا، جب کسی کو یہ لذت مل جاتی ہے نا، پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. یہ کہا نا اقبال نے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. رب ذوالجلال کی ذات سے جو آشنائی کی لذت اس کو دستیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ دونوں جہانوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اٹھتا ہے اللہ کے لیے، بیٹھتا ہے اللہ کے لیے، چلتا ہے اللہ کے لیے، پھرتا ہے اللہ کے لیے، محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، منہ موڑ جاتا ہے اللہ کے لیے، خزانے کھول دیتا ہے اللہ کے لیے، مٹھیاں بند کر لیتا ہے اللہ کے لیے. اس کا مقصود صرف اللہ ہوتا ہے. اگلے مرحلے میں لا الہ الا اللہ کا جو آخری معنی صوفیہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لا موجودہ الا اللہ. اس میں پھر یہ ذرا تفصیل آتی. کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. ہے سب کچھ ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی ذات کا فیض ہے جو زمانے میں دکھائی دیتا ہے. اصل وجود حقیقی صرف اللہ. کل من علیہا فن. آج تو سارا جہان نظر آتا ہے لیکن پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا ذات و صفات الہیہ کے سوا ہر شے کو فنا. یہ فرمایا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا. ہر زندہ چیز کو موت نے آنا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر بڑی چیز نے فنا ہونا ہے. یہ تو ہوا اس مرحلے میں. اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ جو مبلغین اسلام ہیں ان کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ تھوڑے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، تھوڑے بد دل ہو جاتے ہیں.
اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ مبلغین اسلام پر یہ ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں کئی درجے بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرام کے ورثاء کے ذمے لگایا گیا ہے. بالکل ٹھیک. جو خدمتیں اللہ کے نبیوں نے کرنی ہیں ان کے فیض کے اثر سے یہ ڈیوٹی اب ان کے ذمے لگ گئی. ان کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عشق مصطفیٰ کا سامان مہیا کرنا چاہیے. ان کو اپنی ہر ادا سے یہ بتانا چاہیے کہ ہم کسی اور کے نمائندے نہیں ہیں, ہم اسی کے نمائندے ہیں جو اسلام کی خاطر بستی طائف میں پتھر کھاتے رہے ہیں. ہم کسی اور کے نمائندے نہیں ہیں, ہم اس ہستی کے نمائندے ہیں جو راتوں رات اپنے محبت والے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. ہمارے لیے یہ ذمہ داری اور زیادہ دوسروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی. ہم اپنے آپ کو وہ نمونہ بنا کے پیش کریں کہ کسی کی انگلی ہماری طرف نہ اٹھ سکے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ مبلغ کہلا نہیں سکتا جو سرکار کی ذات کا صفات کا مظہر نہ ہو. وہ جھوٹا ہے, وہ رہبروں کے فریب میں رہزنی کرتا ہے. وہ رہبر نہیں ہے, رہبر کے روپ میں آیا ہے لیکن کام وہ رہزنی کا کر رہا ہے. ابھی دیکھیے خواجہ اجمیر نے کیا کیا ہے. 90 لاکھ ہندو جو کلمہ پڑھ گئے ہیں, کیسے پڑھ گئے ہیں؟ اسلام کی شمع جو روشن کی ہے ان بڑی بڑی ہستیوں نے, جن کی ایک نظر پڑ جاتی ہے ذرے ستارے ہو جاتے ہیں, جن کی ایک نگاہ پڑ جاتی ہے قطرے گوہرے آبدار بن جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مبلغ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اگر وعدہ وفا نہیں کرتا تو مومن کہلانے کے لائق تو نہیں ہوتا نا. اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے عادات و اطوار اپنا لیتا ہے جو اسلام کی شان کے لائق ہی نہیں, کلمہ پڑھتا ہے لیکن کام تو مسلمانوں والے نہیں کر رہا نا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے 3 باتوں کا بطور خاص حکم دیا. کیا ہے؟ سل من قطعک, پہلی بات. دوسری بات واعف عمن ظلمک. تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ نَسَا إِلَيْكَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ نے فرمایا محبوب جو تجھ سے توڑے تو جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے تو معاف کر, جو تجھ پہ برائی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر. تو جب یہ 3 خوبیاں کسی مبلغ کے اندر اتر جاتی ہیں, کسی صوفی کے اندر اتر جاتی ہیں, کسی عالم دین کے اندر اتر جاتی ہیں, دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس پہ کیسے برستا. یہ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی بری برابر ہو سکتی ہیں. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو ٹال کس سے؟ نیکی سے. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا نا, اٹھ کر اس کا استقبال کرتے تھے. تو علماء نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضور آپ بوڑھے بھی ہیں اور آپ عالم بھی ہیں اور پھر آپ سید زادے بھی ہیں کہ 8 واسطوں کے بعد تو آپ کا شجرہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. آپ کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ تو مولا علی شیر خدا کا ہے, وہ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ہے, امام حسن کا فیض آیا, امام حسین کا فیض آیا. تو آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اب دیکھیے پھر اس ہستی نے جنہوں نے اسلام کی شمع روشن کی ہے, ایسی شمع جس کے اثر سے لوگوں نے اسلام کو اپنے سینے میں سجایا ہے, اور نہ صرف اسلام کے قبول کرنے والے بنے ہیں بلکہ اسلام کے مبلغ ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا جب مجھے کوئی چھوٹی عمر کا ملنے آتا نا, میری نظر اس پہ پڑتی ہے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے نا, پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو جب کوئی بڑی عمر کا آتا ہے میں سوچتا ہوں اس کی عمر زیادہ ہے, اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی نا, پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نہ اس کی نیکیاں مجھے بیٹھنے دیتی ہیں, نہ اس کے گناہوں کی کمی مجھے بیٹھنے دیتی ہے. یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے جب اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کی طرف اترتے چلے آتے ہیں. ہماری تو یہی گزارش ہے ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیکر ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو تعلیمات رسالت کا مظہر اتم ہونا چاہیے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا